قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ صدر عارف الوی نے وزیر اعظم کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 58A کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے سمری پر دستخط کیے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد وفاقی کابینہ بھی تحلیل۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری تک شہباز شریف فرائض ادا کرتے رہیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی تحلیل صدر عارف الوی نے وزیر اعظم کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 58A کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے سمری پر دستخط کیے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد وفاقی کابینہ بھی تحلیل۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری تک شہباز شریف فرائض ادا کرتے رہیں گے۔ قومی اسمبلی تحلیل صدر عارف الوی نے وزیر اعظم کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے نگران وزیر اعظم کے ناموں پر مشاورت کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے جلیل عباس جیلانی، جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی، حفیظ شیخ اور ڈاکٹر عشرت العباد کے ناموں پر غور۔ نگران وزیر اعظم کے لیے ذوالفقار مکسی، جسٹس ریٹائر مقبول باقر اور فواد حسن فواد بھی امیدوار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے نگران وزیر اعظم کے ناموں پر مشاورت کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے جلیل عباس جیلانی، جسٹس ریٹائر تصدیق جیلانی، حفیظ شیخ اور ڈاکٹر عشرت العباد کے ناموں پر غور۔ نگران وزیر اعظم کے لیے ذوالفقار مکسی، جسٹس ریٹائر مقبول باقر اور فواد حسن فواد بھی امیدوار۔ حکومت کی مدت پورے ہوتے ہی ریاستی امور چلانے کے لیے نگران حکومت کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ نگران حکومت کا قیام کس طرح عمل میں آتا ہے اور اس کے لیے آئین پاکستان میں کیا طریقہ کار درج ہے؟ اسلام آباد سے جاوید حسین کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ حکومت کی 5 سال کی مدت مکمل، عام انتخابات کے انعقاد کے لیے نگران وزیر اعظم کی نامزدگی آئینی تقاضا۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے لیے قومی اسمبلی میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف میں مشاورت ضروری۔ نگران وزیر اعظم کی نامزدگی کے لیے 18ویں ترمیم میں 3 مختلف راستے وضع کیے گئے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف باہمی مشاورت سے ایک نام پر اتفاق کرتے ہیں جسے صدر مملکت بطور نگران وزیر اعظم تعینات کریں گے۔ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں آئین کے آرٹیکل 224A کے تحت معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جائے گا، جو 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں گے۔ اس کمیٹی میں قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم دو نام دیں گے، جبکہ سینٹ یا قومی اسمبلی یا دونوں ایوانوں سے کل 8 اراکین اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ یہ پارلیمانی کمیٹی 3 دن میں نگران وزیر اعظم کے نام پر حتمی فیصلہ کرے گی۔ اگر پارلیمانی کمیٹی بھی کسی ایک نام پر اتفاق نہ کر پائے تو آرٹیکل 224 کے تحت ہی معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی مجوزہ نام الیکشن کمیشن کے 5 ممبران کو بھیجے گی۔ یہ ارکان 48 گھنٹوں میں فیصلہ کریں گے کہ نگران وزیر اعظم کون ہو۔ اگر اسمبلی مدت پوری ہونے سے قبل تحلیل ہو جائے تو صدر مملکت وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم تعینات کریں گے۔ تاہم یہ تعیناتی صدر مملکت کا اختیار نہیں، بلکہ یہ قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم کے اتفاق کے بعد عمل میں آتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اپنے الوداعی خطاب میں کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ملاقات کر کے نگران وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کروں گا۔ اگر ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا اور پھر وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے وزارت عظمیٰ کے دنوں کو اپنی زندگی کے حسین ایام قرار دیا۔ میں راجہ ریاض صاحب سے ایک ملاقات کروں گا اور ان سے ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں گا ان سے، اور جو آئین کہتا ہے مجھے کہ نام انٹرم وزیر اعظم کے، ہم اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ۔ آئین 3 دن کی مدت دیتا ہے، پھر 2 دن ہاؤس میں آئے گا اگر نہ ہم فیصلہ کر سکے، اس کے بعد پھر 2 دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ تو جناب اسپیکر، یہ میں آج آپ کو ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یادیں، حسین یادیں میری زندگی کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایک لیڈر کو سزا ملی تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اور نہ ہی مٹھائی بانٹنی چاہیے۔ گزشتہ حکومت نے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی۔ 16 ماہ میں کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات، ناجائز تنگ بھی نہیں کیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ 16 ماہ ہماری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ 16 ماہ میں
مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا، یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں، دشمن کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس خدائے بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے۔ قطعاً ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایت نہیں ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، جس کی انتہا 9 مئی کو ہوئی، یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا آپ نے۔ یہ عالم تھا ایک ظلم، زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا۔ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ان کو ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ان کا کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس حکومت کو جوڑے رکھنے میں، اور اپنی پوری سفارتی کاوشیں جو کہ سیلاب سے لے کر IMF تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کا میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یو ہیو اے ویری برائٹ فیوچر الحمدللہ۔ دوسرے جانب خواجہ آصف کا کہنا ہے سانحہ 9 مئی نے ملکی سیاست کو داغدار کر دیا۔ ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا چہرہ عیاں ہو گیا جو اقتدار کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ آنے والے الیکشن میں بڑا چیلنج معیشت کا ہے۔ مزید کہا عدلیہ کو سیاسی رول کے بجائے کیسز پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری تاریخ کو جو ہے وہ داغدار کیا، اور ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا چہرہ بالکل جو ہے صاف سامنے آیا کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ قومیں جو ہے مٹ جاتی ہیں صفحہ ہستی سے۔ اس الیکشن میں اور آنے والی اسمبلی میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اکانومی کا ہوگا۔ عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر عدلیہ جو ہے وہ اپنا سیاسی رول جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا الوداعی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی حکومت کے کابینہ ارکان کے بھرپور تعاون پر اظہار تشکر۔ کابینہ کے 1.5 سالہ دور حکمرانی پر اظہار اطمینان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا الوداعی اجلاس۔ اتحادی حکومت کی 1.5 سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کا کابینہ ارکان کے بھرپور تعاون پر اظہار تشکر۔ مختصر مدت میں کابینہ کی بھرپور کارکردگی کو بھی سراہا۔ آخری اجلاس میں کابینہ کا توشہ خانہ تحائف سے متعلق بھی بڑا فیصلہ۔ توشہ خانہ کے تمام تحائف فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے اظہار خیال کرتے ہوئے ملک کو معاشی طور پر سنبھالا دینے میں اتحادیوں کے کردار کی تعریف کی۔ کہا IMF پروگرام ملک کے لیے ضروری تھا، کوئی شک نہیں اس کی شرائط کڑی اور سخت ہیں۔ IMF کے پروگرام کے بغیر پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر سمیت کئی قسم کے چیلنجز درپیش ہوتے۔ IMF کا پروگرام ہو چکا ہے، ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا سعودی عرب کے وفد سے سرمایہ کاری پر بات کی، 14 سے 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ سی پیک کے تحت پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ ماضی کی حکومت کی سنگین غفلت کی وجہ سے کشکول اٹھانا پڑا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کے تحائف فروخت کر کے رقم بچیوں کی تعلیم اور یتیموں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے ایجنڈے کی منظوری دیتے ہوئے سلیم اللہ کو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تعینات کرنے کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ نے ECC اجلاسوں کے فیصلوں کی توثیق کی، جبکہ اجلاس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی اتحادی حکومت کی کابینہ کے ارکان کے ہمراہ یادگار فوٹو بھی بنوایا۔ چیئرمین PTI کو فوری ریلیف نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کے وکلاء کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی استدعا مسترد کر دی ہے۔
عدالت نے درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے ہیں. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژنل بینچ کے روبرو سماعت. عدالت نے پی ٹی آئی وکلا کی فوری سزا معطلی کی استدعا مسترد کر دی. الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری. ٹرائل کورٹ سے ریکارڈ طلب. دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا نے ایف آئی اے نوٹس کا ذکر کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ پتہ چلا ہے، ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. وکیل شیر افضل مروت نے اپنے خلاف مقدمے کا کہا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فکر نہ کریں، ہم ایک ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہ معاملہ بھی دیکھیں گے. لطیف کھوسا نے دلائل میں کہا کہ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع ختم کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا. خواجہ حارث نے روسٹم سنبھالتے ہوئے کہا کہ جج نے انتہائی جلد بازی میں ٹرائل چلایا. ٹرائل کورٹ پہنچا مگر عدالت نے مجھے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا نے جمعرات تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کل سماعت ممکن نہیں لیکن جلد مقرر کرنے کی کوشش کریں گے. 4-5 دن میں کیس مقرر ہو جائے گا. اب آپ کو بتائیں، پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے جہلم کے قریب ٹلا فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ کیا. لائیو فائر اور جدید VT-4 ٹینکوں کی مشقیں دیکھیں. سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاک فوج موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیں گے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جہلم کے قریب ٹلا فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ. سپہ سالار نے لائیو فائر اور جدید VT-4 ٹینکوں کی مشقیں دیکھیں. لانگ رینج SH-15 آرٹلری گنز سمیت جدید آلات کا بھی مشاہدہ کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور جدید ہتھیاروں پر مہارت کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاک فوج درپیش موجودہ چیلنجز کے لیے تیار ہے. پاک فوج دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دے گی. ترجمان نے بتایا اس موقع پر آرمی چیف کو اسٹرائک کور کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی، جس پر آرمی چیف نے اسٹرائک کور کے دستوں کے جارحانہ جذبے کی تعریف کی. قبل ازیں آمد پر کمانڈر منگلا کور نے آرمی چیف کا استقبال کیا. پنجاب کی نگران کابینہ نے دیہات میں صفائی اور سینیٹیشن کا پروگرام شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے. صوبے کے ہسپتالوں میں نرسوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 6000 نرسیں بھرتی کی جائیں گی. لاہور سے لیاقت انصاری کی رپورٹ ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 22واں اجلاس. کابینہ نے پنجاب کی دیہی یونین کونسلز میں صفائی اور سینیٹیشن کا پروگرام شروع کرنے کی منظوری دے دی. پروگرام کا افتتاح محسن نقوی 14 اگست کو کریں گے. وزیر اعلیٰ نے صفائی اور سینیٹیشن پروگرام کے لیے چھوٹے گھروں سے فیس کی وصولی کی تجویز مسترد کر دی. محکمہ اسکولز ایجوکیشن کے پروگرام ایسپائر کے لیے 2 ارب 18 کروڑ روپے کے فنڈز منظور. مختلف بین الاقوامی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے تعاون کے 19 منصوبوں کے لیے 16 ارب 77 کروڑ روپے کے فنڈز منظور. ASI اور SI کی ٹریننگ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پولیس رولز میں ترمیم کی جائیں گی. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ٹیسٹ کے طریقہ کار اور قواعد و ضابط کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں رواں مالی سال کے لیے داخلہ پالیسی کی منظوری. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کا انتظام پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ. صوبے کے ہسپتالوں میں نرسوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 6000 نرسیں بھرتی کی جائیں گی. گجرانوالہ میں یونیورسٹی کے قیام کی منظوری. منصوبے کو رواں مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا جائے گا. فیصل آباد شہر میں ڈرینیج کے نظام کی بحالی کے پروگرام کی بھی منظوری. پنجاب فلم سینسر بورڈ کی اثر 9 تشکیل کی منظوری بھی دی گئی. اجلاس میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب کابینہ کو دورہ ازبکستان کے حوالے سے بھی بریف کیا. اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹر سرگرم نظر آئے اور انڈیکس 797 پوائنٹس کی تیزی دکھا گیا. دوسری جانب انٹر بینک میں قدر کھوتا روپیہ بھی کچھ سنبھلتا نظر آیا. ایکس مارکیٹ ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 45 پیسے سستا ہو کر 287 روپے 46 پیسے پر بند ہوا. ڈالر کی طلب میں کمی سے روپے کی گرتی قدر کو کچھ سہارا ملا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 50 پیسے کمی سے 295 روپے کی ہو گئی. اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں 797 پوائنٹس اضافہ ہوا اور انڈیکس اختتام پر 48,727 پوائنٹس پر بند ہوا. مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت کی جانب سے توانائی کے شعبے میں زیر گردش قرضے کم کرنے کے عزم کے باعث سرمایہ کاروں کی دلچسپی زیادہ تر آئل اینڈ گیس اور پاور سیکٹر میں دیکھی گئی، جو مارکیٹ کے انڈیکس کو اوپر لے جانے میں معاون ثابت ہوئی.